قتال کا حکم نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ تم نے حالات کا جائزہ لینا ہے، تم نے حالات کو دیکھنا ہے، ان کی نقل و حرکت کو دیکھنا ہے، تاکہ ہمیں اطلاع ہوتی جائے کہ وہ کوئی ایسی جنگی تیاری تو نہیں کر رہے ہیں، یا کس طرح کے وہاں کے حالات تجارتی قافلہ تھا اور ان کے پاس مال و اسباب بھی تھا، باقی چیزیں بھی تھیں تجارتی، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور قتال ہوا، اور اس قتال میں ان کا سردار جو تھا وہ مارا گیا، کچھ لوگ ان کے گرفتار ہوئے، اور جو جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے حاصل کر لیا، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا، ادھر چونکہ جو قریش مکہ تھے اس سے پہلے بھی ان کے ہاں جو رجب کا مہینہ تھا یا محرم کا مہینہ تھا، یہ جو مقدس مہینے ہیں، یہ ان کے ہاں بھی ان کا ایک تقدس تھا، اور ان مہینوں 4 مہینوں کے اندر وہ کسی قسم کی جنگ اور لڑائی اور قتل اور خون ریزی نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اب ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے جب اس قافلے کو روکا اور ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کے اندر ان کا سردار مارا گیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان کا مال لے لیا۔ اب یہی وجہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مال پیش کیا گیا، بلکہ یہاں پہ بڑی عام بات ہوئی، وہ عام بات یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے جب وہ سارے کا سارا مال جمع کیا، چونکہ یہ سردار قافلے کے ان کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، یہ اس قافلے کے سربراہ یہ تھے، اب انہوں نے اس مال کو وہیں پہ تقسیم کر دیا۔ 4 حصے جو تھے وہ وہاں پہ انہی کے اندر تقسیم کر دیے، اور 5واں حصہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں پیش کیا اور آپ کے لیے بھیجا۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تقسیم کا کوئی ایسا مسئلہ وہ موجود نہیں تھا، کوئی ایسے حکم موجود نہیں تھا تقسیم کا، اور انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ یہ کیا، اور ان کا یہ اجتہاد جو انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کیا، فرمایا کہ جس وقت انہوں نے خمس یا 5واں حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی تقسیم کو باقی رکھتے ہوئے قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل کر دی کہ اسی تقسیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی نازل کر دیا کہ اگر تمہیں مال غنیمت ملے تو مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، اور باقی حصے اسی طریقے سے تقسیم کیے جائیں گے۔